السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 188 to 206، سبق نمبر 10، لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دے، لا نہیں، املکو میں اختیار رکھتا، یا نہیں میں مالک، لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا اور نہ، ضررن کسی نقصان کا، الا ما مگر جو، شاء اللہ چاہے، ولو کنتو اگر ہوتا میں، اعلم الغیب غیب جانتا، لاستکثرتو تو ضرور بہت زیادہ حاصل کر لیتا، من الخیری بلائی میں سے، وما مسانی السوء اور مجھے نہ پہنچتی، سوء کوئی برائی، ان انا نہیں ہوں میں، الا نذیر مگر ایک ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم ان لوگوں کے لیے جو، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، هو الذی وہی ہے جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وجعل اور بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف جا کر، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے اس عورت کو ڈھانکا، حملت تو اس نے اٹھا لیا، حملن خفیفن ہلکا سا حمل، فمرت پس چلتی پھرتی رہی، بھی اسے لے کر، فلما پھر جب، اثقلت وہ بھاری ہو گئی، دعوا اللہ تو دونوں نے دعا کی اللہ سے، ربہما جو ان کا رب ہے، لا ان کے یقیناً اگر، آتیتنا تو نے ہمیں دیا، صالحاً نیک بچہ یا تندرست بچہ، لنکونن تو ہم ضرور ہی ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، فلما پھر جب، آتاہما اس نے انہیں دیا، صالحاً تندرست بچہ، جعلا تو دونوں نے بنا لیے، لہو اس کے لیے، شرکاء کئی شریک، فیما اس میں جو، آتاہما اس نے انہیں دیا، فتعال اللہ سو بہت بلند ہے اللہ، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، ایشرکون کیا وہ شریک بناتے ہیں، ما ان کو جو، لا یخلقو نہیں پیدا کرتے، شیئن کوئی چیز، وہم اور وہ، یخلقون خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون اور نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم ان کی، نصرن کسی طرح مدد کی، ولا اور نہ، انفسہم اپنی ہی، ینصرون مدد کرتے ہیں، وَإِنْ اور اگر، تدعوہم تم انہیں بلاؤ، الی الہدی سیدھے راستے کی طرف، لا یتبعوکم تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم کہ تم نے انہیں بلایا ہو، ام یا انتم صامتون خاموش ہو، انا بے شک، الذین وہ لوگ جنہیں، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے، فادعوہم پس انہیں پکارو،
फलियस्तजीबू तो वो कबूल करें लाकुम तुम्हारी पुकार इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। आलाहुम क्या उनके अर्जुलुन पाँव हैं यमशूना कि वो चलते हैं बिहा उनसे अम लाहुम या उनके ऐदिन हाथ हैं यब्तिशूना कि वो पकड़ते हैं बिहा इनसे अम लाहुम या उनकी आयुनुन आंखें हैं युबसिरूना कि वो देखते हैं बिहा इनसे अम लाहुम या उनके आजानुन कान हैं यस्माऊना कि वो सुनते हैं बिहा उनसे। कुलिद ओ कह दे तुम बुला लो शुरकाअकुम अपने शरीकों को सुम्मा फिर की दूनी तुम मेरे खिलाफ तदबीर करो फला तुम जिरून पस मुझे ना ढील दो या फिर पस मुझे मोहलत न दो। इन्ना बेशक वली अल्लाहु मेरा यारो मददगार या मेरा वली अल्लाह है अल्लाजी जिसने नज़्ज़ल किताब नाज़ल फरमाई किताब वह हुआ और वो ही यतवल्ला यारो मददगार बनता है अस्सालिहीन नेकों का। वल्लजीना और वो लोग जिन्हें तदऊना तुम पुकारते हो मिन दूनी ही इसके सिवा ला यस्ततीऊना नहीं वो ताकत रखते नसरकुम तुम्हारी मदद की वला अनफुसहुम और ना अपनी ही यंसुरून मदद करते हैं व इन और अगर तदऊम तुम इन्हें बुलाओ इलल हुदा सीधे रास्ते की तरफ ला यस्माऊन वो नहीं सुनेंगे व तराहुम और तू देखता है इन्हें यंजुरून के वो देख रहे हैं इलेका तेरी तरफ वाहुम हालांकि वो ला युबसिरून नहीं देखते। खुजिल अफवा इख्तियार कर दरगुजर वामुर और हुक्म दे बिल उर्फी नेकी का व आरिज और किनारा कर अनिल जाहिलीन जाहलों से व इम्मा और कभी यंज़गन्न का तुझे उभार ही दे मिनश शैतानी शैतान की तरफ से नाज़गुन कोई उकसाहट फस्तआइज तो पनाह मांग बिल्लाही अल्लाह की इन्नहु बेशक वो समीउन सुनने वाला है सब कुछ अलीम सब कुछ जानने वाला है। इन्ना बेशक अल्लाजीना वो लोग जो इत्तकू डर गए इजा जब मस्साहुम छूता है इन्हें ताइफुन कोई ख्याल मिनश शैतानी शैतान की तरफ से तज़क्करू वो होशियार हो जाते हैं फाइजा हम तो अचानक वो मुबसिरून बसीरत वाले होते हैं व इख्वानुहुम और जो उन शैतानों के भाई हैं या मुद्दूनहुम वो इन्हें खींचते हैं फिल गय्यी गुमराही में सुम्मा फिर ला युक्सिरून वो कमी नहीं करते व इजा और जब लम तातीहिम तू ना लाए उनके पास बे आयातिन कोई निशानी कालू तो कहते हैं लौला क्यों नहीं अज्तबैतहा तू खुद उसे चुन कर ले आया कुल कह दे इन्नमा इसके सिवा कुछ नहीं के अत्ताबिउ मैं पैरवी करता हूँ माँ उसकी जो यूहा वही की जाती है इलैया मेरी तरफ मेरे रब्बी मेरे रब की तरफ से हाजा ये बसाइरु समझ की बातें हैं या बसीरत की बातें हैं मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से वाहुदन और हिदायत है व रहमतुन और रहमत है लिक़ौमिन उन लोगों के लिए जो युमिनून ईमान रखते हैं व इज़ा और जब कुरियल कुरान पढ़ा जाए कुरान फस्तमिउ तो कान लगा कर सुनो लहू इसे व अंसितु और चुप रहो लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून रहम किए जाओ या ताकि तुम पर रहम किया जाए। वस्कुर और याद कर रब्बा का अपने रब को फी नफ्सिका अपने दिल में तजर्रुअन आजिज़ी से व खीफतन और खौफ से व दूनल जहरी और ऊंची आवाज के बगैर मिनल कौली बोलने से बिल गदुवी सुबह को वल आसाली और शाम को वला तकुन और ना हो जा तू मिनल गाफिलीन गाफलों से या ना होना तुम गाफलों से
इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो इंदा रब्बिका तेरे रब के पास हैं, ला नहीं, यस्तकबिरून वो तकब्बुर करते, अन इबादतिही उसकी इबादत से, व युसब्बिहूनहु और वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं, वलाहू और इसी को यसजुदून वो सजदा करते हैं। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सानी अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। इससे पहले हम तफसीर का आगाज करें। आज के सबक में पढ़े जाने वाले जो अहम से टॉपिक हैं उनके बारे में जान लें। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोग अल्लाह की कदर वैसे नहीं करते जैसे करने का हक है। इसमें सबसे पहला और बड़ा जो गुनाह है वो है शिरक। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शिरक को समझने और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें किसी भी तरह से किसी भी तरीके से जाने अनजाने में शिरक में पड़ने से बचाए। अल्लाह हमें तौहीद की समझ अता फरमाए। और इसके साथ हम पढ़ेंगे आज के सबक में शौहर और बीवी का रिश्ता सुकून का रिश्ता है, और अल्लाह की दी हुई नेमतें बंदा कब इन्हें गैरों के नाम मंसूब करता है और फिर उसकी वजह क्या है, और इखलाक की बुनियादी इकदार, निजी जिंदगी में हमें कौन से इखलाक अपनाना चाहिए और किस तरह से उनके अपनाने से हमारे घरों के मसाइल जो हैं वो खत्म होंगे। और फिर सबसे अहम बात जो हम इसमें नोट करेंगे वो ये है कि जो बात सबक के आगाज में आई थी वही बात अब सबक के आखिर में भी मिलेगी, और हमारे सबक में कुरान की पहली सजदा तलावत भी इसी सूरत में इसी सबक के अंदर आएगी। कह दे मैं अपनी जान के लिए न किसी नफा का मालिक हूँ और न किसी नुकसान का, मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब जानता होता तो जरूर भलाइयों में से बहुत ज्यादा हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुँचती। मैं नहीं हूँ मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। इससे पहले कि हम तफसीर की तरफ आएं, आज के सबक में जो सबसे अहम बात हमें मिलेगी वो है शिरक। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को इंसान कब दूसरों के नाम मंसूब कर देता है उसे पता भी नहीं चलता। इसकी वजह क्या है? मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोग अल्लाह की कदर वैसे करते ही नहीं जिस तरह के अल्लाह की कदर करने का हक है। इनमें सबसे पहला गुनाह, जो सबसे बड़ा जुर्म है, जो सबसे बड़ा जुल्म है, वो है शिरक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिरक से बचाए और इसे समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। और जो लोग अनजाने में शिरक का इर्तिकाब कर बैठते हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौहीद की सही समझ अता फरमाए। और फिर शौहर और बीवी का रिश्ता जो है वो सुकून का रिश्ता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को इंसान कब गैरों के नाम मंसूब कर देता है और उसकी वजह क्या है। और फिर इसके साथ है अखलाक की बुनियादी इकदार, यानी अपनी निजी जिंदगी में हमें कौन से अखलाक अपनाने चाहिए और किस तरह से हमारे घरों के जो मसाइल हैं वो खत्म हो सकते हैं। और ये बात भी नोट करें कि जो चीज हमें सबक के शुरू में मिली, जिस चीज का सबक हमें शुरू में दिया गया, उसी चीज का सबक हमें सबक के आखिर में भी मिलेगा। उल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शा अल्लाह, कह दे मैं अपनी जान के लिए न किसी नफा का मालिक हूँ न किसी नुकसान का। यानी अल्लाह ताला की माशियत से जो कुछ होना है वो हो रहा है। मुझ में जाती तौर पर इस चीज की कुदरत और कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपनी जान से किसी नुकसान या किसी तकलीफ को रोक सकूं या कुछ नफा हासिल कर सकूं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियार नहीं, तो फिर वो कौन होगा जिसे अल्लाह ताला ये इख्तियार अता फरमाए। बाज लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए वाकई इख्तियार नहीं रखते, मगर दूसरे सब लोगों के लिए नफा और नुकसान का इख्तियार रखते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, कि अपने लिए नफा और नुकसान जो है उसका इख्तियार नहीं रखते, लेकिन दूसरों के लिए रखते हैं। पहले सबक में हमने देखा कि मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछते थे कि क़यामत कब आएगी।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انداز سے جواب دیتے تھے کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں، بعض لوگ عقیدت میں اس طرح بولتے ہیں نا کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا علم یا ان کا جو آپسی راز ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ ان کا راز صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بعض باتوں کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اپنے نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے، ہاں اگر اللہ چاہے۔ سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن کی بہت ساری آیات آپ کو یہ بات بتائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی نہ میں غیب دان ہی ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے ہی فائدے ہیں جنہیں میں پیشگی سمیٹ لیتا، یعنی وقت سے پہلے ہی میں کچھ بلائیاں حاصل کر لیتا، اور کتنے ہی نقصانات ہیں جن سے قبل از وقت آگاہی حاصل کر کے میں بچ جاتا۔ یہاں پر لفظ لو، اگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود افضل المرسلین ہونے کے علم غیب نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے باوجود بعض نادان لوگ اپنی بے وقوفی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ایسے نظر آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے۔ ان میں آپ دیکھیں، جنگوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، دانت مبارک بھی شہید ہوا، چہرے میں خون کی کڑیاں چبھ گئی، ہونٹ پھٹ گئے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے تو کتنے دن آپ بستر پر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا تو پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا، جسے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ شہید بھی ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر آخر تک، یعنی زندگی کی آخری سانس تک رہا۔ آپ اس اثر کو اپنی وفات کے قریب بھی محسوس کرتے تھے۔ یہ سب واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو اپنے ان تمام نقصانات اور تکلیفات سے اپنا بچاؤ کر لیتے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ پھر دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت سے ہمیں بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے، سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اور اس بات میں کچھ ان کی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم میں تصرف کی قدرت دی ہو، کہ وہ موت اور زندگی یا نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یا ان کے اختیار میں کوئی نفع نقصان ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب دانی دے دی ہو کہ جس کے احوال جب چاہے معلوم کر لیں۔ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن نہ کافی ہے، اور ماننے والوں کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ اب یہاں سے توحید کا سبق شروع ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام عالم کے سردار ہیں، جو شافی محشر ہیں، ان کو اپنی جان کے کسی نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں، نہ ہی انہیں غیب کی کوئی بات معلوم ہے، تو کسی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے یا غیب کی کوئی بات بتائے؟ البتہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتا دینا چاہتے وہ بتا دیتے، اور جو آپ چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کروایا جائے وہ آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی، اور آپ لوگوں کو اس کی خبر دے دیتے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غیب دان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نفع اور نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ زندگی اور موت کے مالک اور اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ توحید ہمارے عقیدے کا بڑا اور بنیادی مرکز ہے، بنیادی حصہ ہے۔ جب توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کسی طرح کا بھی شرک نہیں کرتا، وہ ہر قسم کے شرک سے خود کو بچاتا ہے۔ ہم نے تفسیر میں پچھلی قوموں کے بہت سارے قصے بھی پڑھے ہیں۔ سب قوموں کی اخلاقی حالت بھی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کتنی خراب تھی، کہ وہ شرک کرتے تھے، اور پھر انہی کے شرک اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی اخلاقی پستیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب بھی آتے تھے۔ بہت ساری خواتین اور بہت سارے لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ستارہ پرستوں کے پاس جاتے ہیں، ذائچہ نکلوانے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ اگر یہ لوگ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو کیا یہ لوگ اپنی زندگیاں نہ بدل لیتے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اکثر جو نگ بیچتے ہیں انہوں نے اپنے ٹھیلے یا انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی ریڑیاں، ڈبے چھوٹے چھوٹے سے گندی نالیوں کے آس پاس لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں تو کیا وہ اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ اپنی تقدیر بدلنے پہ قادر نہیں ہے؟ اگر وہ کچھ اختیار رکھتے ہوتے تو وہ سب سے پہلے اپنی حالت کو درست کرتے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن سے لوگ جا کے مرادیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے توسط سے، ان کے طفیل سے ہمیں اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے ہمیں اولاد دی، حالانکہ وہ خود بے اولاد ہوتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسی بہت ساری مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں۔ جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ خود بہت بڑی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عطا کرنے والے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی گودوں کو خالی دیکھا ہے۔ میں نے خود ان کی گھروں میں پریشانیاں دیکھی ہیں، مصائب دیکھے ہیں، بہت زیادہ بیماریاں اور تکلیفیں دیکھی ہیں۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، نفع پر بھی اور نقصان پر بھی، زندگی اور موت دونوں پر۔ کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس انا الا نذیر و بشیر، ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ ڈرانے والے کیسے؟ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی خوشخبریاں دینے والے۔ یعنی اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم سے ڈرایا، اور اگر نیک اعمال کرو گے تو جنتوں کی خوشخبریاں دی۔ وہ اپنی نبوت کا مقصد بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور نیکی اور خیر کا حکم دیتے تھے۔ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا اللہ کے نبی صرف ایمان والوں کے لیے نذیر اور بشیر تھے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نذیر اور بشیر تھے، لیکن ان کا فائدہ صرف ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس پر یقین رکھے گا وہی فائدہ اٹھائے گا، جس نے یقین نہیں رکھنا اس نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ پوائنٹ بی نوٹڈ، یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ دکھ سکھ آئیں گے، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ایمان پر استقامت دکھائیں، مضبوطی سے جمے رہنا ہے اور اپنے عقیدے کو توحید پر قائم رکھنا ہے اور توحید پر مضبوط رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو چکے تھے، پیدا ہونے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر دادا ساتھ چھوڑ گئے اور پھر چچا نے پالا، اور جب زندگی مشکلات میں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر بہت زیادہ چاہنے والی، بہت زیادہ ساتھ دینے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ چھوڑ گئی، اور پھر آپ کی بیٹیاں، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ پھر نبوت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ آپ کی ساری زندگی ایک مشن میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن آپ نے توکل علی اللہ زندگی بسر کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ ہی کے بھروسے پر آپ نے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارا۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے میاں اور بیوی، یعنی میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے. پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پس اسے لے کر چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی، تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہو جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر کیا یعنی ان کی بیوی کا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہر میاں بیوی کا تعلق. اسلام ہمیشہ سکون دیتا ہے. آج آپ لوگ یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں کرتے. کبھی منشیات کا سہارا لیتے ہیں، کبھی عارضی طور پر شرابیں پیتے ہیں، کبھی باہر وقت گزارتے ہیں خریداری کر کے، کلبوں میں جا کر، لیکن انہیں سکون کہیں نہیں ملتا. کیا ان جگہوں پر سکون ملے گا؟ کبھی بھی نہیں. سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا. اللہ کا ذکر صرف سکون دیتا ہے. الحمدللہ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے. قرآن نے اور اسلام نے عورت کو بے حد عزت دی ہے. وہ عزت جو اسلام سے قبل عورت کو نہیں دی گئی تھی. عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا. لیکن اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ تحفظ دیا. مرد کو صرف اپنی بیوی کے پاس آ کر ہی سکون ملتا ہے. اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا سکون اس کی بیوی میں رکھ دیا ہے. مرد کو صرف اپنی بیوی کے پاس آ کر ہی سکون ملے گا. ہاں اگر وہ دوسروں کی طرف جائے گا، باہر جائے گا، تو اسے کبھی سکون نہیں ملے گا. سکون اصل میں جنت کی چیز ہے، لیکن قرآن کی روح سے وہ دو طرح سے دنیا میں بھی مل جاتا ہے. ایک تو یہی آیت اس کا ثبوت ہے کہ میاں بیوی سے سکون پاتا ہے. جیسے چیزیں بنتی کہیں اور ہیں لیکن پھر وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی مل جاتی ہیں. اسی طرح سورۃ روم کی آیت نمبر 21 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد کی آیت نمبر یہ 28 ہے. تو سکون انسان کو کہاں پر ملنے والا ہے؟ گھریلو زندگی میں اور اللہ کے ذکر میں. حدیث رسول ہے، مفہوم حدیث ہے، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھا کیسے، پورا کیوں نہیں؟ مرد کی زندگی کا آدھا حصہ معاشرتی طور پر دوسرے لوگوں سے جڑا ہوتا ہے اور باقی آدھی زندگی اس کی عبادات ہے جن کا تعلق رب سے ہے. جس کے پاس یہ دو چیزیں آ گئیں اس کو اور کیا چاہیے؟ مفہوم حدیث ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اپنی غریبی کی شکایت کی. آپ نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، بہت اچھی بیوی ہے، گھر بھی ہے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان ہے؟ اس نے کہا جی ہاں الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ تو بادشاہ ہے جس کے پاس نیک بیوی ہو اور شکر کرنے والا دل اور ذکر سے تر رہنے والی زبان ہو. آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہماری زبانیں تو شکوے شکایتیں کرتے کرتے ہی نہیں تھکتی. میں نے ایک قول پڑھا تھا، شاید شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول تھا کہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں نعمتیں کھاتے کھاتے، لیکن زبان شکوا کرتے کرتے نہیں تھکتی. تو کیا پتا چلا؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، کہ اصل سکون اور راحت کا تعلق میاں بیوی کے آپس کے تعلق میں ہے. تغشہ جس مقصد کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر ادب، حیا، پردے اور پاکیزگی کے ساتھ وہ مطلب ادا کرنے والے لفظ کہیں اور پر ملنا ناممکن ہے. صالحاً یعنی صحیح سالم بچہ پیدا ہوگا جس میں کوئی جسمانی نقص وغیرہ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. اب دیکھیے کہ اس آیت کی تفسیر جسے حافظ ابن کثیر اور دوسرے محققین نے بھی اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حسن بصری رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ بے شک شروع میں بطور تمہید آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر اس کے بعد فلما تغشاہا
اس سے سلسلہ کلام ان کی اولادوں میں سے مشرکین کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں جن میں فرد کے ذکر سے سلسلہ کلام جنس کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعد میں فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ یعنی تمام آیات کے آخر تک جمع کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے جنس آدم مراد ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو کر شرک کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سے مفسرین نے ان سے مراد آدم اور حضرت حوا علیہ السلام لیے ہیں، اور ان کی دلیل وہ اس روایت سے لیتے ہیں جو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں اور حاکم وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوا نے بچہ جنا تو ابلیس ان کے پاس آیا، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا اس کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، بچے کا نام عبد الحارث رکھا اور وہ زندہ بچ گیا۔ یہ سب کچھ شیطان کے اشارے سے تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف اور اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دیا ہے، اور اس کے ضعف کے 3 اسباب بیان فرمائے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ اس میں شرک کی نسبت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو سلسلہ ضعیفہ میں درج کیا ہے اور اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اس روایت کی سند میں موجود ایک راوی حسن بصری رحمہ اللہ نے وہ تفسیر فرمائی جو اوپر گزری، اور صحیح سند کے ساتھ ان سے تفسیر تبری وغیرہ میں مروی ہے، اور اگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو صحیح سمجھتے تو خود اس کے خلاف ہرگز تفسیر نہ فرماتے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اس سے مراد کفار عرب ہیں، جیسا کہ بعد والی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے انہیں عطا کیا تھا، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی جب اولاد کی امید ہوتی ہے تو مشرکین اللہ سے تندرست اولاد عطا کرنے کی دعا کرتے ہیں اور شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند ٹھیک ٹھاک تندرست اولاد عطا کر دیتے ہیں تو پھر وہ اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، وہ اسے غیر اللہ کی دین قرار دے دیتے ہیں۔ کوئی اسے عبد العزیٰ کہتا ہے، کوئی عبد المطلب، کوئی عبد ود اور کوئی عبد یغوث، یا کسی مردے کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یا شکریہ ادا کرنے کے لیے بچے کو کسی قبر پر لے جا کر اس کا ماتھا ٹکواتے ہیں، ان کے بزرگوں کے طفیل سے یہ بچہ ملا ہے، یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں جو صرف مشرکین عرب ہی میں نہیں تھی بلکہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہ عادات عام ہو گئی۔ وہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کو سب سے پیارے 2 نام عبداللہ یا عبد الرحمن، اس سے ملتے جلتے نام یا شرک سے پاک نام رکھنے کی بجائے نبی بخش، حسین بخش، پیران دتا، عبد النبی، عبد الرسول اور بندہ علی اس طرح کے نام رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کو جو نام پسند ہیں ان سے کتراتے ہیں۔ پھر وہ کسی کو کسی آستانے کا فقیر بنا دیتے ہیں، کسی کو کسی قبر کا مجاور بنا دیتے ہیں، کوئی اپنا نام سگے دربار غوثیہ رکھ لیتا ہے، کوئی خود کو سگے مدینہ کہلواتا ہے تو کوئی سگے رسول کہلواتا ہے۔ آپ پتہ سگے کس کو بولتے ہیں؟ سگ کہتے ہیں کتے کو، یعنی استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ خود کو مدینہ کا کتا کہلواتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں بتوں کی پوجا کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان میں معبود ہونے کی کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ سب جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی تک کا پر نہیں بنا سکتے۔ مکھی کا پر تو بنانا درکنار، اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے تو واپس لانا بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ وہ خود مخلوق ہیں، اپنے پوجنے والوں کی مدد تو کیا، اگر خود انہیں کوئی توڑ کر ٹکڑے
تو بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو پھر خالق کو چھوڑ کر اس بے بس مخلوق کی پوجا کیوں کی جائے؟ وہ تو کچھ مدد ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ شرک کی وجہ سے ان لوگوں کی عقل خبت ہو گئی ہے، مت ماری گئی ہے ان کی، شرک نے ان کے حواس کو باختہ کر دیا ہے۔ اگر آپ ان کو ہدایت اور توحید کی طرف بلائیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ مکہ کے مشرکین بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، اور آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آج کے مسلمان قبر والوں کو پکارتے ہیں۔ تو پکارتے رہو، چاہے چپکے سے یا اونچی آواز سے، وہ تمہاری بات ہی نہیں سنتے۔ کیا کبھی قبر سے کسی کو جواب ملا؟ کیا کبھی کسی نے ایسا دیکھا کہ جب تم لوگ جا کے وہاں قبر پہ سلام بولتے ہو تو کسی نے اندر سے آپ کو وعلیکم سلام بولا ہو؟ یا جب تم وہاں پر بیٹھ کے اپنے آنسو بہا رہے ہوتے ہو، اپنی فریادیں سنا رہے ہوتے ہو، اس وقت کسی نے ہاتھ نکال کر تمہاری فریاد رسی کی، تمہارے آنسو پہنچے؟ نہیں نا، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ بالفرض اگر سنا بھی دو تو بھی وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیے کہ پہلی آیت میں بتوں سے ہر قسم کی قدرت کی نفی کی گئی ہے، اور اب ان سے ہر طرح کے علم کی بھی نفی کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان میں نہ تو نفع نقصان کا کوئی اختیار ہے، مطلب یہ کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کا نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے، نہ سننے کی حس، نہ دیکھنے کی، اور نہ کسی طرح سے تمہاری حالت سے وہ باخبر ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی طرح سے تمہاری حالت سے باخبر نہیں۔ ان میں نہ تو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، نہ سننے یا دیکھنے کی، یا کسی اور طرح سے تمہاری حالت سے باخبر ہونے کی۔ پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان سے امیدیں رکھتے ہو کہ تمہیں سیدھے راستے پر لگائیں گے، یا تم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دو گے تو تمہارے پیچھے چلے آئیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تم ان کے کسی کام کے ہو اور نہ وہ تمہارے کسی کام کے۔ پکارتے رہو، جتنا جی چاہے پکارو، آوازیں لگاؤ، وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، بلکہ نیک لوگوں کو تو بہت غصہ آئے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان کو ہم سے دفع دور کرو، اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم سچے ہو تو پھر وہ تمہاری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 29 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، پس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ بت پرستوں نے اللہ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے مجسمے بت ہی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتوں کی صورت میں تمہارے یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہی ہیں۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ لوگ پتھروں کو نہیں بلکہ بتوں کی صورت میں بزرگوں کو پوجتے اور بزرگوں کو پکارتے تھے، کیونکہ پتھروں کو تمہارے جیسے بندے نہیں کہا جا سکتا۔ بزرگ خواہ بت کی صورت میں ہوں خواہ پختہ قبر میں مدفون ہو، بات ایک ہی ہے کہ تمہاری طرح عبد ہیں، معبود نہیں۔ یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق اگر ان میں عقل و فہم مان بھی لیں یا ان کے زندہ ہونے کے وقت کو سامنے رکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ تمہارے جیسا بندہ ہونا، عبادت کے لائق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تو تمہاری طرح کے جاندار بھی نہیں ہیں، جیسا کہ آیت کے اسی حصے میں عباد امثالکم، تمہارے جیسے، یعنی تمہارے جیسے ہونے کی بھی نفی کر دی۔ فرمایا انہیں پکارو کہ تمہاری دعاؤں کو قبول اور تمہاری مرادوں کو پورا کریں۔ یہ بات مشرکوں کو لاجواب کرنے کے لیے فرمائی گئی تھی۔ اس لیے تم جتنا مرضی ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان کو تو بہت غصہ آئے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ ان کو ہم سے دور ہٹا دو، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگلی آیت انسان کے شعور کو جھنجھوڑنے والی، شعور کو جگانے والی ہے۔
अलाहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदि यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल उदउ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। कह दे तुम अपने शरीकों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ तदबीर करो, बस मुझे मोहलत न दो। तो फिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है कि इन्हें मदद के लिए पुकारते हो? अलाहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, और उनके सामने फिर माथे रगड़ते हो। इस आयत का मकसद क्या है भला? इस आयत का मकसद ये है कि बेशक तुमने इन बुतों के हाथ, पांव, आंखें और कान बना रखे हैं, मगर जिंदा इंसान बहरहाल इन बुतों से बेहतर है, क्योंकि इन चारों अज़ा की वजह से वो एहसास भी रखता है और हरकत भी कर सकता है। यानी तुम्हारे हाथ हैं, तुम इनसे पकड़ते हो, पांव हैं, इनसे चलते हो, आंखें हैं, इनसे देखते हो, हाथ हैं, उनसे पकड़ते हो। तो इस तरह तुम इन माबूदों से, तुम इन बुतों से बेहतर हो। कम से कम हरकत तो कर सकते हो। इनके तो हाथ हैं मगर ये पकड़ नहीं सकते, पांव हैं मगर ये इनके साथ चल नहीं सकते, इनकी आंखें हैं मगर ये देख भी नहीं सकते, और इनके कान हैं मगर वो सुन भी नहीं सकते। तो फिर बताओ भला वो तुम्हारी फरियाद रसी कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी तुम्हारी दुआ का जवाब दिया है? हकीकत में इनसे अफजल आला तो तुम खुद हो। तुम सुनते हो, देखते हो, चलते फिरते हो, बोलते चालते हो, ये तो इतना भी नहीं कर सकते। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि इनसे कहो कोशिश करके देख लें। इसका मायने हरगिज ये मत ले लेना कि उनसे ये कहा गया है कि अच्छा मदद मांग कर देख लो या उनसे मदद मांगा करो। आयत का सही मायने ये है कि मतलब यहाँ पर उन्हें चैलेंज के तौर पर कहा गया है कि अच्छा तुम्हें बड़ा मान है इन पर, तो चलो फिर जरा इनसे मांग के देख लो। चैलेंज के तौर पर कहा जा रहा है कि अच्छा तुम इनसे मेरा कुछ बिगाड़ने की दरख्वास्त करो। मैं ऐलान करता हूँ कि अगर इनसे हो सके तो बिला तामुल, बिला किसी लिहाज, बिला झिझक, पूरी ताकत के साथ मेरा जो भी बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। सूरत हूद की आयत नंबर 54 में कहा, बेशक मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह हो कि मैं इन चीजों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा शरीक करते हो। इसी तरह सूरत अनाम की आयत नंबर 78 में, यानी जिनको तुम पुकारते हो मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। खलीलुल्लाह ने यही फरमाया था कि तुम और तुम्हारे बुजुर्ग जिनकी तुम प्रस्तश करते हो, मैं इन सब का दुश्मन हूँ और वो मुझसे दूर रहें, सवाए उस रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरी राहबरी की, और वो ही मेरा राहबर है। आप अपने वालिद और अपनी कौम से भी यही फरमाते रहे। सूरत ज़ुहरुफ की आयत नंबर 28 और 26 में है, तुम्हारे मबूदाने बातल से बरी और बेजार हूँ, सवाए इस सच्चे माबूद के जिसने मुझे पैदा किया है, वही मेरी राहबरी करेगा। हमने इसी कलमे को उसकी नस्ल में हमेशा के लिए बाकी रख दिया ताकि लोग अपने बातल ख्यालात से हट जाएं। पहले तो गायबाना फरमाया और फिर ताकीद के तौर पर खिताब करके फरमाया कि जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो खुद अपने और नफे के मालिक नहीं है। वो ना अपना नफा कर सकते हैं और ना अपना नुकसान कर सकते हैं, यानी वो अपने फायदे और नुकसान पर कादिर नहीं, तो तुम्हारा भला वो क्या कर सकते हैं? कभी गौर किया आप लोगों ने, जो लोग किस्मत बदलने के दावे करते हैं वो अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल लेते? कभी देखा आपने ऐसे लोगों को? मैंने देखा अक्सर गंदी नालियों के पास, गंदे नालों के पास बैठकर किस्मत का खेल खेल रहे होते हैं, किस्मत बदलने के दावे कर रहे होते हैं। तो जो अकल और शऊर रखते हैं उन्हें इस बात की समझ खुद ब खुद होनी चाहिए कि जो किसी की किस्मत बदलने पर कादिर है वो अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल लेता? वो खुद क्यों इस गंदी जगह पर बैठकर किस्मत का खेल रचा रहा है? इसी तरह जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को मुश्किल कुशा मानते हैं, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि लोग जिन्हें मुश्किल कुशा समझते हैं उन पर मैंने मुश्किलात के पहाड़ देखे। मैंने अपनी आंखों से देखा जिन लोगों से लोग औलादे मांगते हैं उनकी अपनी गोदें औलादों से खाली हैं। वो तुम्हारे जैसे बंदे ही तो हैं,
وہ اپنے فائدے، اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تمہارے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، یعنی اپنا جو زور میرے خلاف لگا سکتے ہو لگا لو، جو خفیہ سے خفیہ تدبیر میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، کوئی کسر مت چھوڑنا، کوئی کمی مت چھوڑنا، جو کر سکتے ہو کر لو، میرا جو بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو۔ إِنَّ وَلِيِّيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بے شک میرا یار و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیکوکاروں کا مددگار بنتا ہے۔ اِنَّ وَلِيِّيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ان معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ تم ان کے غضب میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا؟ میرا ولی تو صرف اللہ ہے، سارا معاشرہ جو کر سکتا ہے کر لے، میں تو صرف اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ سنو، میں تو اللہ کو اپنا حمایتی اور مددگار سمجھتا ہوں، وہی میرا بچانے والا ہے اور وہ مجھے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے میرا لگاؤ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ توحید۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایک بندہ جتنا زیادہ اللہ سے جڑے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس لیے مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیے اس میں توحید کی دعوت بھی ہے، جبکہ یہ جو بت ہیں یہ قدرت اور علم سے محروم ہیں، تو جو لوگ عقل اور فکر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کامل کتاب نازل فرمائی اور وہ ہر طرح سے نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ قرآن شرک سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، قرآن سے جڑ جائیں، یہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب فرقان ہے، کتاب حکمت ہے، اور قرآن کا بنیادی موضوع ہی توحید ہے، اس لیے قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن آپ کو اللہ سے جوڑے گا اور آپ کی توحید کو مضبوط کرے گا۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی مجسمہ دیکھا ہے؟ آج کے دور میں آپ لوگ 3D تصویروں کو دیکھ لیں، پتلی سی سلائیڈ کے ذریعے حقیقت کا گمان ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ ماڈل ہماری ہی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس دور کے جو مشرک تھے وہ بتوں کو اسی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی نظر کا دھوکہ تھا۔ والذین تدعون من دونہ، یہ بات پہلے بھی بیان فرمائی جا چکی ہے اور اب دوبارہ اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان مشرکوں کی بے وقوفی خوب واضح ہو جائے۔ شرک نے ان لوگوں کی عقل کو مار دیا ہوا ہے، ان کی عقل خبت ہو گئی ہے۔ لوگ قبروں پر جا کر عجیب طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، دربار پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بابا جی پیسے لے کر کوئی وظیفہ بتا دیں گے۔ آج کل ٹی وی پر پروگرام دکھائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی مال اور لوگوں کی عزتیں کچھ بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں۔ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ایسے دھوکے بازوں سے باز رہیں، دور رہیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور مدد صرف اللہ سے مانگیں اور اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں اور اللہ سے جوڑیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو پوچھتے ہیں، وہ سب کے سب تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، وہی ان کا پالنے والا ہے، وہ تو بالکل بے اختیار ہیں، کسی نفع نقصان کا انہیں کوئی اختیار نہیں، وہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، دیکھ اور سن بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر کیسی حرکتیں کرتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں۔ وہ سیدھے کھڑے ہو کر قبر کی طرف نہیں جاتے، رکوع کی حالت میں قبر کی طرف جا کر دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قبروں پر ننگے پاؤں جاتے ہیں، کچھ لوگ قبروں کی طرف پیٹھ یا پشت نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے بہت معزز ہیں۔ یاد رکھیں
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफें जो हैं वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, सिर्फ वही इज्जत के लायक है। अल्लाह ताला फरमाता है व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरक़ऊ मअर्राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह के लिए कानितीन बन जाएं, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून, और अगर तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो नहीं सुनेंगे, और तू इन्हें देखता है कि तेरी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो नहीं देखते। यानी मुशरिकीन अपने बुतों की सूरतें बनाते वक्त उनकी आंखें इस तरह से बनाते कि देखने वाले को ऐसा मालूम होता कि ये सचमुच उन्हें देख रहे हैं, मगर जब वो बेजान बुत हैं तो देखेंगे कैसे। या आयत के मायने ये है कि मुशरिकीन बज़ाहिर तो आंखें रखते हैं मगर बसीरत के अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनकी समझ में नहीं आती, और जब शिरक के मौजू पर किसी से बात की जाती है तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। शिरक किसी भी सोसाइटी में एक जख्म की तरह है जिसको जब भी छेड़ा जाएगा तकलीफ होगी। आप जितने भी प्यार से बोलेंगे, जितना भी खैरखा बनकर बोलेंगे, जितनी भी भलाई दिखाएंगे, ये बात आम लोगों को बहुत बुरी लगेगी। हर गलत काम करने वाला भी अपने आप को गलत नहीं कहता, शिरक करने वाले भी अपने आप को बेहतर समझते हैं, अपने आप को सही समझते हैं और हक पर समझते हैं। दीन की दावत करने वालों को अपना रवैया कैसा रखना चाहिए, चाहे ये घर वालों के साथ ताल्लुक हो या खानदान वालों से हुस्न सलूक का मामला या माशरे में रहने वाले आपके इर्द गिर्द के लोग, यहाँ पर आपको हुस्न इखलाक दिखाना पड़ेगा। अब देखिए कि आला इखलाक के 3 सुनहरे असूल हैं। सूरत आराफ का आखिरी रुकू है, मक्की दौर का इख्तिताम हो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया जा रहा है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वआरिद अनिल जाहिलीन, दरगुजर इख्तियार कर और नेकी का हुक्म दे और जाहिलों से किनारा कशी कर ले। खुज़िल अफ़्व यानी तौहीद की दावत के जवाब में आपको मुशरिकों और जाहिलों की तरफ से बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी, आप उसके मुकाबले में दरगुजर से काम लें। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्ने इखलाक की तालीम दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हर वो शख्स मुखातिब है जो इस्लाम की दावत का फरीजा सर अंजाम दे रहा है, जैसे कि फरमाया सूरत नखल की आयत नंबर 125, वजहदिलहुम बिल्लती हिया अहसनु, और उनसे उस तरीके से बहस कर जो सबसे अच्छा है। और इसी तरह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 159 में फरमाने बारी तारा है, वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, और अगर तू बदखुलक सख्त दिल होता तो यकीनन वो तेरे इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। यानी शिरक करने वाले अगर अपने आप को सही समझ रहे हैं तो आप घबरा कर नेकी का काम मत छोड़ देना, आप अपना काम जारी रखें, नेकी और भलाई का हुक्म देते रहें। इंसान को सब्र के साथ नेकी और खैर के कामों में लगे रहना चाहिए। किन किन बातों को माफ कर दें जिन पर अजियत हो, जिन पर बदले का हक हो, लेकिन आप फिर भी माफ कर दें। जब दिल बहुत दुखे फिर माफ कर दें, जो तनकीद कर दे उनको माफ कर दें। ये आयत 199 इखलाक हुस्ना पर बेहतरीन आयत है। जाहल लोगों से बहस मत किया करें। वअमुर बिल उर्फ, वो बात जिसका अच्छा होना फितरत इंसानी पहचानती है और शरीयत उसकी तायद करती है। यानी दरगुजर का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें नेकी का हुक्म देना छोड़ दें, बल्कि अफून दरगुजर का ताल्लुक इखलाके हुस्ना से है। वआरिद अनिल जाहिलीन, अगर वो जिद पर अड़कर मुखालफाना रवैये से बाज नहीं आते तो बेफायदा उनके साथ तकरार मत कर, उनके साथ बहस मत कर, बजाय उलझने के आप खामोशी इख्तियार करें। हाँ, वो इस खामोशी को कोई भी मायने पहना दें, उम्मीद है कि इससे उनके रवैये में तब्दीली पैदा होगी और उनकी जारहियत का वार खाली जाएगा। बाज़ उलमा ने फरमाया कि अफून दरगुजर का ये हुक्म मक्का में था, मदीना में जाकर कताल और अकामते हदूद का हुक्म नाजिल हुआ तो ये हुक्म मनसूख हो गया। मगर इसके बाद भी जो लोग मुसलमानों में से जहालत इख्तियार करें, जैसे मुनाफिक या वो कफार जिनसे जंग नहीं हो रही, उनसे दरगुजर करने, नेकी का हुक्म देने और इनकी जहालत से आराज का हुक्म अब भी है। बल्कि दावत के वक्त इन चीजों का ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा। हाँ, हदूद के मुजरमों या जंग पर आमादा लोगों से उनके लायक मामला किया जाएगा और इसके वाज़ेह अहकाम कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं। दरगुजर कर और नेकी का हुक्म दे और जाहलों से अलग हो जा। तो इसमें हमारे करने के काम क्या हैं?
جب دین انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات سے الگ ہو کر سوچتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے آگے جھکا دیتا ہے، اور جس انسان کے اوپر صرف دین کا چھلکا ہوتا ہے تو وہ اپنی انا کو آگے رکھتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان آیات میں ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے، امید بھی ہے۔ ہر انسان سب باتیں نہیں مانتا۔ دین کی بات بتانے والا دل کو صاف رکھے گا تو بات اچھی آگے پہنچائے گا۔ دین پھیلانے والے کا رویہ ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ نبیوں کا اپنی قوموں سے تھا، جیسا والدین کا اپنے بچوں سے ہوتا ہے۔ معاف کر کے اچھی بات بتاتے رہیں اور انشاءاللہ وہ اچھے کام کریں گے۔ طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ روز قیامت پکار ہوگی کہ جس کا اللہ کے ذمہ کوئی حساب ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ سوچیں ذرا کیسی بات لگتی ہے کہ اللہ نے کس کا حساب دینا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس دن وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا ہوگا۔ کیسا آسان عمل ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کریں اور آپ اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ کہ ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرا جائے، یعنی دل میں بھی اللہ کا خوف سمایا ہوا ہو، اور ارتکاب معصیت سے اجتناب کی صورت میں اعضاء جسم پر بھی خوف الہی کا اثر ظاہر ہو۔ یہ کہ خواہ تنہائی ہو یا لوگوں کی موجودگی، ہر حالت میں وہی کام کرنا چاہیے جو خوف الہی کا مظہر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولا جائے، خواہ غصہ کی حالت ہو یا رضامندگی کی، یعنی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اور جب کسی سے غصے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے عیوب کو اچھالتے ہیں۔ یہ بات مناسب نہیں۔ نمبر 3، فقر اور غربت اور ثروت اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس شخص سے قرابت داری کو قائم رکھو جو مجھ سے تعلق قطع کرے، یعنی مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر میرا کوئی عزیز رشتہ دار مجھ سے بدسلوکی کرے اور قرابت داری کا تعلق ختم کرے تو میں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں۔ 5ویں بات کیا ہے؟ اس شخص کو بھی اپنی عطا، بخشش اور جود و سخاوت سے نوازوں جو مجھے اپنے لین دین سے محروم رکھے، یعنی جو مجھے محروم کرے اسے بھی عطا کروں۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ میں انتقام لینے کی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اس شخص کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم اور زیادتی کرے۔ 7ویں بات کہ میرا چپ رہنا عبادت کا ذریعہ ہو، یعنی جب میں خاموشی کی حالت میں ہوں اور کسی سے بات چیت یا زبان کے ذریعے تبلیغ میں مشغول نہ ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، اس کی قدرت کی کرشمہ سازیوں اور اس کے کلام کے معنی اور مطالب میں غور و فکر اور استغراق کروں۔ اور 8ویں چیز کیا ہے کہ میرا بولنا ذکر اللہ کا مظہر ہو، یعنی جب میری زبان جاری ہو اور میں بولوں تو اللہ کی بات کروں کہ اس کا تعلق خواہ تسبیح سے ہو، خواہ تحمید سے ہو، تکبیر سے ہو، توحید سے ہو یا تلاوت کلام اللہ اور اس کے بندوں کو تعلیم اور تلقین اور تذکیر و نصیحت۔ اور 9ویں بات کون سی ہے؟ میری نظر عبرت پذیری کے لیے ہو، یعنی جب میں اللہ کی کسی مخلوق کی طرف دیکھوں تو میرا وہ دیکھنا عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو، توجہ اور ہوشیاری کے ساتھ ہو، نہ کہ نادانی اور غفلت کے ساتھ۔ میرے پروردگار نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں اللہ کے بندوں کو نیکی کی تلقین اور تبلیغ کروں، اور ایک روایت میں امر بالمعروف کا لفظ بھی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن میں 3 مقامات پر معروف کا حکم دینے، درگزر کرنے، بہترین طریقے سے جواب دینے اور جاہلوں سے منہ پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ایک پچھلی آیات میں، دوسرا سورۃ مومن کی آیت نمبر 96 سے 98 میں، اور تیسرا حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 سے 36۔ اور حامیم سجدہ میں اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ دشمن بھی متاثر ہو کر دلی دوست کی طرح ہو جائے گا، مگر شیطان پر احسان کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے اور ہر موقع پر انسان کو اکساتا ہے، غصہ دلاتا ہے۔ اس شیطانی حملے کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے تینوں آیات میں حکم دیا گیا کہ اگر معلوم ہو کہ شیطان مجھے بھڑکا رہا ہے،
गुस्से पर उकसा रहा है तो फौरन अल्लाह ताला से पनाह मांगो। इस पनाह के सामने शैतान बेबस है। कामूस में नज़्गुन का मायने चूका मारना, भड़काना और वसवसा डालना लिखा है। सलमान बिन सर्द रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि दो आदमी आपस में गाली गलोच करने लगे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उनमें से एक सख्त गुस्से में अपने साथी को गालियां दे रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर वो इसे कह ले तो जो हालत इसकी है खत्म हो जाए। और वो कलमा कौन सा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लोगों ने इस आदमी से कहा, तुम सुनते नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? उसने कहा, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 6115। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। यकीनन जो लोग डर गए जब इन्हें शैतान की तरफ से कोई बुरा ख्याल छूता है वो होशियार हो जाते हैं, फिर अचानक वो बसीरत वाले होते हैं। क्या मेरे अंदर तकवा है? अपने आप से पूछिए, अपने दिलों में झांकिए, तकवा इख्तियार कीजिए। जब आप तकवा इख्तियार करेंगे तो ये तकवा आपको बुराई से रोकेगा। अल्लाह का तकवा वो ब्रेक है जो इंसान को कुछ भी गलत करने से रोक देता है। बाज़-औक़ात मोहब्बत करने वाले रिश्तों में भी गलत ख्याल आ जाते हैं। इंसान के दिल में बदगुमानी आने लगती है। फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़-औक़ात मेरे दिल पर हजाब सा आने लगता है तो मैं दिन में 100 मर्तबा अस्तगफार करता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, जिन्हें अल्लाह का डर है, जो नेकियों के करने वाले और बुराइयों से रोकने वाले हैं, इन्हें जब कभी गुस्सा आ जाए या शैतान इन पर अपना कोई वार चला दे या उनके दिल में किसी गुनाह की रिग़बत डाल दे और उनसे कोई गुनाह कराना चाहे तो ये अल्लाह के अजाब से बचने में जो सवाब है ये उसे भी याद कर लेते हैं, अल्लाह के वादों की वईद भी याद करते हैं और फौरन चुकन्ने हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, अल्लाह की तरफ झुक जाते हैं और अल्लाह ताला से शैतानी शर से पनाह मांग लेते हैं। उसी वक्त अल्लाह की जनाब में रजू करने लगते हैं और इस्तकामत के साथ दीन पर जम जाते हैं। इंसान जो है, शैतान उसके ऊपर हमला करता है लेकिन अंदर रुक नहीं सकता। ताइफुन चक्कर लगाना, दूसरा रूट घूमना, घूम घूम कर आना यानी घुमा फिराकर ख्याल डालना। वो ख्याल जो जहन में आता है, रात ख्वाब में आने वाला किसी का ख्याल भी ताइफुन या ताइफुन कहलाता है। कामूस में इसका तर्जमा गजब भी किया गया है। मस्सा या मस्सू इसका मानी है छूना, यानी शैतान की तरफ से आने वाले ख्याल या गुस्से के छूने के साथ ही इन्हें अल्लाह ताला का जलाल, आखिरत की जवाबदेही और शैतान की दुश्मनी याद आ जाती है और जिससे फौरन उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनमें बसीरत और इस्तकामत पैदा हो जाती है और वो इसी वक्त अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह से डरते हुए इस वसवसे से, ख्याल से या गुस्से से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और इस अमल से बाज रहते हैं। इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि इससे पहले अल्लाह हमारा हिसाब ले, हमें खुद अपना मुहासबा करना है और अपनी कमियों को नोट करना है, अपनी गफलतों और कोताहियों को दुरुस्त करना है। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक़सिरून। और जो इन शैतानों के भाई हैं वो इन्हें गुमराही में बढ़ाते रहते हैं, फिर वो कमी नहीं करते। यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के मुकाबले में इन कफारो मुनाफिकीन का जो अपनी शरारत और खबासत नफ्स में शैतान के भाई हैं, ये हाल है कि उनके भाई शयातीन इन्हें गुमराही में बढ़ाते और घसीट ही लेते हैं और इन्हें भटकाने में किसी भी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं उठा रखते। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि यानी उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उन्हें गुमराही में डाल दें। इस मौजू की आखिरी आयत है अखी भाई है, यानी इख्वानुन जमा है और अखी वाहद। तकवा वाले तो अपने ऊपर काबू पा लेते हैं। एक दफा आप लोग अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ लें, कुरान आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत कर देगा और फिर देखना शैतान के साथ आपका ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। याद रखें, जो अल्लाह से ताल्लुक तोड़ते हैं, जो कुरान से ताल्लुक तोड़ लेते हैं या जिनका अल्लाह और कुरान के साथ ताल्लुक कमजोर है, तो शैतान उन्हें घसीट ले जाता है। अल्लाह और कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। जैसे ही किसी से लड़ाई होने लगे, आप चुपचाप वहां से खिसक लें, मतलब अलग हो जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें, माजरत कर लें,
असुम तो हिकमत असुम तो निजात। मियाँ बीवी में लड़ाई हो तो गुस्सा न करें, मजाक से कह दें बहुत अफसोस हुआ, आपको अच्छी बीवी नहीं मिली। बीवी को शौहर का मिजाज शनास होना चाहिए। मौजू को बदल दें। जैसे गाड़ी का ड्राइवर एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ी को साइड से निकाल कर ले जाता है, शैतान ये काम अकेला नहीं करता, शैतान भी टीम वर्क करता है, अपने चेलों को साथ मिलाकर काम करता है। आपको पता है शैतान अपने उस चेले से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालता है। शैतान किसी दूसरे की नेमत दिखाकर हसद करवाता है। महफूम हदीस है कि दुनिया की मोहब्बत हर खता का सार है। दूसरों से बहुत उम्मीदें रखना। शैतान जल्दबाजी करवाता है, फिर शैतान कंजूसी करवाता है, माल की मोहब्बत दिल में पैदा करता है, मजहबी तासुब भी शैतान करवाता है, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं। हसन बसरा राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि शैतान कई तरीकों से इंसान पर असर अंदाज होता है, लेकिन 2 दरवाजों से इंसान के अंदर आ जाता है, जज्बात और ख्वाहिशात, फिर इंसान से गलत काम करवा देता है। तो अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह हमें शैतान से महफूज रखे। आप सूरत के आखिर में हमारे अंदर फिर से तकवा पैदा करने की तरकीब दी जा रही है, हमारे अंदर तकवा पैदा किया जा रहा है, हमारी किरदार साजी की जा रही है, हमारी तरबियत फिर से की जा रही है। वइज़ा लम तअतीहिम बिआयातिन क़ालू लौला इज्तबैतहा कुल इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलैया मिर रब्बी हाज़ा बसाइरुम मिर रब्बिकुम वहुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। और जब तू उनके पास कोई निशानी ना लाए तो कहते हैं तू खुद उसका इंतखाब करके क्यों नहीं ले आया। कह दे मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की जानब से मेरी तरफ वही की जाती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से समझ की बातें हैं और उन लोगों के लिए सरासर हिदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं। इस आयत में शयातीन के भाइयों की गुमराही और बेजा जिद की एक मिसाल बयान फरमाई है, यानी वो पैगंबर से अजराहे अनात कहते हैं कि तुम अपने पास ही से कोई आयत मोजजा क्यों नहीं ले आते। फरमाया मैं तो सिर्फ वही इलाही का ताबे हूँ। व इज़ा लम तअतीहिम बिआयातिन, वो अपनी तरफ से कोई मोजजा पेश नहीं कर सकता, यानी पैगंबर जो है वो वही इलाही का ताबे है, अपनी तरफ से कोई मोजजा नहीं दिखा सकता। वो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो हम मांगते हैं वो मोजा अपने रब से तलब करके हमें जरूर दिखा दीजिए। मोजे लाना, निशानियां लाना ये अल्लाह के नबी का काम नहीं, ये पैगाम सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। हम भी यही कहते हैं। हाज़ा बसाइरुम मिर रब्बिकुम, इसमें इशारा है कि कुरान करीम ही बहुत बड़ा मोजज़ा है जो कि काफी है, इसके होते हुए मजीद मोजज़े की तलब महज बहाने बनाना है। फिर यहाँ कुरान की 3 बड़े औसाफ बयान फरमाए हैं जो सिर्फ इस मोजज़े की खसूसियत है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान की अजमत बयान करने के बाद अब उससे फायदा उठाने के आदाब की तरफ इशारा किया गया है। फरमाया जा रहा है कि इसके पढ़े जाने के वक़्त खामोशी, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो, यानी पूरी तवज्जो के साथ सुनो, पूरी तवज्जो और खामोशी से सुनो ताकि तुम पर अल्लाह ताला का रहम हो जाए। ये इन जिद और अनाज के मारे हुए कफार को नसीहत है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू, यानी जब कुरान पढ़ा जाए तो उसके लिए खामोशी इख्तियार करें, यानी उसे मुकम्मल खामोशी और तवज्जो के साथ सुने। ये इन अनाज के मारे हुए कफार को नसीहत है जिनका जिक्र मुसलसल चला आ रहा है, जो हमेशा नए से नए मोजज़े तलब करते हैं और जब कुरान पढ़ा जाता है तो शोर मचाकर दूसरों को भी सुनने से रोकते हैं और इस बेहुदा तरीके से गुलबा हासिल करने की कोशिश करते थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत हामीम सजदा में फरमाया, और इन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया, इस कुरान को मत सुनो और इसमें शोर करो ताकि तुम गालिब रहो। इस आयत में 3 बातें बयान की गई हैं जो कुफार ने कही। पहली ये कि कुरान को मत सुनो, दूसरी ये कि इसमें शोर करो, और तीसरी ये कि ताकि तुम गालिब रहो। इसके जवाब में सूरत अराफ की ज़ेरे तफसीर आयत वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू, इसमें 3 बातों की तलकीन फरमाई गई है। ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनी, इसके जवाब में क्या फरमाया? फ़स्तमिऊ, फरमाया कान लगा कर सुनो, यानी पूरी तवज्जो और गौर से सुनो। वलगौ फी, यानी शोर गुल करो
جواب میں اس کے کیا کہا گیا ہے؟ انصتو یعنی خاموش رہو. فرمایا لا اللکم تغلبون، اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ لا اللکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن تمہیں سنایا جائے تو شور و گل کرنے کی بجائے کان لگا کر خاموشی سے سنو. یہ حکم عام ہے، کافر ہوں یا مسلمان، سب کو قرآن مجید توجہ سے سننا چاہیے. خصوصاً نماز اور خطبہ جمعہ میں تو خاموش رہنا فرض ہے، جس کے دلائل حدیثوں میں موجود ہیں. ہاں اگر کوئی اپنے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اسے سننا ضروری نہیں، ورنہ ایک مسجد کے سپیکر سے قرآن کی تلاوت پوری بستی کو خاموش کرانے کے لیے کافی ہوگی. بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، مگر یہ استدلال بالکل غلط ہے، بے موقع اور بے محل ہے، کیونکہ یہ آیت تو مکی ہے اور ماقبل سے مشرکین سے خطاب چلا آ رہا ہے. اس لیے نظم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی مشرکین ہی مخاطب ہوں. اگر اس آیت کو عام مان بھی لیا جائے تو اصول فقہ کی روح سے حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جسے امام بخاری نے متواتر قرار دیا ہے، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تخصیص ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر امام منفرد مقتدی کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. مقتدی آواز کے بغیر پڑھے تو خاموشی کے خلاف بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں خاموش رہ کر غور سے سننے کا حکم دیا. اس کے باوجود صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آپ کا یہ حکم مروی ہے، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور انہیں مختصر پڑھے. آپ ظاہر ہے کہ اس کا 2 رکعتیں پڑھنا خاموشی کے خلاف نہیں، ورنہ اس صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران میں ہر آنے والے شخص کو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم نہ دیتے، مگر آپ کے حکم کی وجہ سے خطبہ کے دوران میں آنے پر 2 رکعتیں پڑھنا ہوں گی. اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی اور خاموشی بھی قائم رہے گی. تعجب اس بات پر ہے کہ بعض لوگ اس وقت بھی مقتدی کو کچھ نہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جب امام بلند آواز سے قرات نہ کر رہا ہو. فرمائیے اس کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ پھر ہمارے بعض بھائی امام کی قرات سنتے ہوئے صبح کی سنتے پڑھتے رہتے ہیں، مگر انہیں اس وقت یہ آیت یاد نہیں آتی. اور سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں سورۃ فاتحہ امام منفرد یا مقتدی کسی کے لیے بھی نماز میں فرض رہیں. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی. بتائیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، یہ امام منفرد یا مقتدی میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کون ہوگا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام یاد کر اور غافلوں سے نہ ہو جا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یعنی بالغدوی سے مراد ہے فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت، اور آصال اصیل کی جمع ہے، یعنی اصیل کی جمع ہے، جیسے ایمان یمین کی جمع ہے. اس سے مراد عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے. ان وقتوں میں دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کا ذکر غفلت دور کرنے میں بے حد مفید ہے. بعض اوقات صبح شام بول کر ہر وقت بھی مراد لیا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید اور اس کے آداب بیان ہوئے ہیں. فی نفسی کا ذکر دل کے ساتھ کرے، صرف زبان چل رہی ہے اور دل حاضر نہ ہو تو کچھ خاص فائدہ نہیں. اور اس کے بعد ہے نمبر 2 تضرعاً، ذکر خوب عاجزی کے ساتھ اور گر گڑا کر کیا جائے. نمبر 3 خیفتاً، اللہ کا خوف دل پر طاری ہو اور اپنی عملی کوتاہی اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ڈر ہو. دون الجہر من القول، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آواز کے بغیر ہو، کیونکہ یہ اخلاص سے قریب اور ریا سے دور ہے. دوسرا یہ کہ ذکر اور قرآن کی تلاوت نہ بالکل آہستہ ہو نہ بہت بلند آواز سے، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ پڑھا جائے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز کچھ بلند کرنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ پست کرنے کا حکم دیا تھا. دونوں صورتوں میں دل کی حاضری کے ساتھ زبان سے الفاظ کا ادا ہونا بھی ضروری ہے. صرف دل میں ذکر کو فکر کہتے ہیں، ذکر نہیں. اگر کوئی شخص نماز میں صرف دل سے پڑھتا جائے
زبان سے الفاظ ادا نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ذکر ہر وقت جاری رہے، خصوصاً صبح شام کے اوقات میں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھا کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کبھی نہیں تھکتے۔ اس آیت پر اجماع کے ساتھ سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ قرآن میں تلاوت کا پہلا سجدہ یہی ہے۔ سجدہ تلاوت 14 سجود پر سب ائمہ کرام کا اتفاق ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر 15 سجدے ہیں۔ قرآن پاک میں 14 مقامات پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ سورۃ الحج کی ایک آیت پر اختلاف ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اور ایک دفعہ نہیں کیا، تو اس بات پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کر سکو تو کر لو۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کو باوضو ہونا چاہیے اور بالکل نماز کی طرح سجدہ کریں، جبکہ اس کے برعکس کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر بالکل نماز کی طرح نہ بھی کر سکے تو جہاں بیٹھے ہیں اسی کنڈیشن میں سجدہ کر لیں، اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا لیں، جو پڑھے یا سنے تو وہ سجدہ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نہ کیا۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور یہ سجدے میں جھک گیا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، لیکن اگر سجدے کی جگہ نہ بھی ہوتی تو رکوع کی طرح جھک جاتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی جہاں بھی ہوتے جیسے ہی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتے قبلہ کی طرف منہ کر کے جھک جاتے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، جب مقرب فرشتے بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ جب بھی سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کریں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے تو سجدے میں جھک جائیں۔ اور سجدہ کی دعا کیا ہے؟ ساجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ فتبارک احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا اور اس میں کان اور آنکھیں پیدا کی اپنی طاقت اور قوت سے، پس بزرگ ہے اللہ، اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمی بیشیاں، غلطیاں، کوتاہیاں سب دور کر دے، معاف کر دے، اور ہماری یہ چھوٹی سی جو کوشش ہے، ہماری ادنا سی یہ جو کاوش ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور اسے ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ الحمدللہ سورۃ اعراف کی جو تفسیر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سورۃ انفال شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔